میری آپ کی زندگی ہمیشہ قبر کی زندگی۔ اب یہ تصور ہے کہ چودھری محمد یوسف صاحب مرحوم مغفور چلے گئے، کوئی کہہ سکتا ہے ان کے صاحبزادے بھائی سلیم جٹ صاحب کو یا کسی کو، بھائی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اتنا بندے بلائے، دعائیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے۔ ان سے پوچھیں، ختم مومن ہوتا نہیں، مومن تو گھر بدلتا ہے، مومن تو لباس بدلتا ہے۔ یہ تصور تو اسلام کا ہے ہی نہیں۔ اس وقت ہر بندہ انتظار میں ہے، بھائی ہر بندے کو وقت دیا گیا ہے، بھئی ہم اتنے بجے ختم پڑھیں گے، یہ کریں گے، ہر بندہ منتظر ہے، ہر بندے نے اپنی مصروفیت پہ جانا ہے۔ آپ اور میں بھی منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، اور چودھری محمد یوسف صاحب بھی انتظار میں ہیں۔ انہیں رقبے کا انتظار نہیں ہے، نہ دکان پہ جانے کا انتظار ہے، دنیا سے تو ان کا تعلق دنیا کے مال و دولت سے کر چکا ہے۔ آقا قبر والے کو کس بات کا انتظار ہے؟ فرمایا تمہیں دنیا کا انتظار ہوتا ہے، قبر والے کو کسی کی بخشش کی دعا کا انتظار ہوتا ہے۔ کاش میرے حق میں کوئی ہاتھ اٹھائے۔ ینتظر دعوتاً، وہ انتظار کرتی ہے کہ کوئی مجھے دعا دے۔ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فَإِذَا لَحِقَتْهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ فرمائے جسے بخشش کی دعا مل جاتی ہے، اب قبر والے کے سامنے دعا بھی رکھو، ادھر ساری کائنات رکھو۔ اس سے کہو تجھے کائنات چاہیے یا دعا چاہیے؟ وہ کہتی ہے کائنات تم رکھ لو، مجھے دعا دے دے۔ مجھے رقبے نہیں چاہیے، رقبے میری بخشش نہیں کرائیں گے، نہ بینک بیلنس میری بخشش کرائیں گے۔ بھئی آج تک آپ نے کبھی سنا ہے جنہوں نے محنت کر کے، راتوں کو جاگ کر، کھیتوں میں کام کر کے، دہاڑی کر کے، یا پوری زندگی بزنس کو سنبھالا ہے، وہ رقبے مربع بنا گئے، کروڑوں کی مالیت بنا گئے؟ جس نے محنت کی تھی اس کے مرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی آپ نے کبھی وراثت کے مال میں دیکھا ہے کہ مرنے والے کا بھی کوئی حصہ موجود نہیں ہو سا ہوتا؟ یہ بیٹے کا ہے جی، یہ بیٹی کا ہے، یہ بیوی کا ہے، یہ باپ کا ہے، یہ ماں کا ہے، یہ دادے کا ہے، یہ دادی کا ہے۔ بھئی جس نے محنت کی تھی اس کا تو ایک ذرہ ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھے تیرے نام جائیداد کر دیں، تیرے نام رقبہ کر دیں، تیرے نام بینک بیلنس کر دیں، وہ زبان حال میں کہتا ہے میری قبر کی نجات کے ساتھ مال کا کوئی تعلق نہیں، جائیداد کا تعلق کوئی نہیں، بھلے محنت میں نے کی ہے، اس کی آسانی میں ایک نہیں دیکھ سکا، میری موت کا وقت آ گیا ہے، اب یہ سب تمہارا ہے، اگر مجھے دینا بھی چاہتے ہو مال و زر نہ دو، مجھے میرا لمبا سفر ہے، میری قبر کا سفر ہے، میری آخرت کا سفر ہے، وہ سفر ہے جس کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں گیا۔ میں تو پہلی مرتبہ سفر کر رہا ہوں، بڑے بڑے کٹھن مرحلے ہیں، منکر نکیر بھی آئیں گے، قبر کا دبانا بھی ہوگا، قبر کی وحشت بھی ہو سکتی ہے، قبر کی گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے دے سکتے ہو تو مہربانی کر کے مجھے بخشش کی دعا دیتے جانا، تمہاری دعا کے صدقے خدا میری قبر کو آسان فرماتا جائے۔ تو مرنے والے کے ساتھ میرا آپ کا تعلق ہے ہی دعا، اور تو کوئی تعلق باقی ہے ہی نہیں۔ کس چیز میں تعلق ہے؟ ہم تو تن کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں۔ کبھی کسی امیر جاگیردار کو، بادشاہ وقت کو، کسی بادشاہ کو اس کے شاہانہ پوشاک کے ساتھ دفن کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ سب کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، بھلے جتنا مہنگا اس نے کپڑا پہنا ہے، اتار دو، اس کو کفن دو۔ یہی زندگی ہے۔ اس لیے سامعین مکرم، ہم یہ بھی سوچیں نا کہ قبر کا تعلق دنیا کے اس نظام سے نہیں ہے کہ جس کا محل اچھا ہے اس کی قبر بھی اچھی ہوگی، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ ارے جس کی طاقت اچھی ہے اس کی قبر اچھی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کا چہرہ چمکدار ہے اس کی قبر بھی چمکدار ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ارے جو بہت بڑے مربوں کا مالک ہے شاید اس کی قبر بھی 70 گنا تک وسیع ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ بھلے چہرہ جیسا ہی ہو، رنگ جیسا ہی ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ارے قبر کے ساتھ دنیا کے مال کا تعلق نہیں ہے۔ قبر تو اسی کی روشن ہوگی جس کی زندگی میں اعمال اچھے ہو، بھلے وہ جو بھی ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، وہ سید ہو یا غیر سید ہو۔ جس کی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ